السلام علیکم پیارے دوستو۔ ترکی کے ایک شہر استنبول میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ استنبول کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ کسی دور دراز گاؤں سے یہاں پیسے کمانے آیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے جو کچھ کماتا اسے سنبھال کر رکھتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اس خیال سے اس کے دن آرام سے گزر رہے تھے کہ وہ گھر والوں کے لیے کافی رقم لے کر جائے گا۔ کئی برس گزر گئے۔ اب اس کے پاس 500 روپے جمع ہو چکے تھے، لیکن افسوس 500 روپے جمع ہو جانے کی جتنی خوشی تھی اتنی ہی انہیں حفاظت سے رکھنے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی خون پسینے کی کمائی کو چرا کر نہ لے جائے۔ آخر سوچ کر اس کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ وہ رقم کو کسی ایماندار آدمی کے پاس رکھ دے اور گاؤں واپس جاتے وقت لے لے۔ اس نے سوچا شہر کے قاضی سے زیادہ ایماندار کون ہو سکتا ہے۔ بس اس نے روپیوں کی تھیلی اٹھائی اور قاضی کے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، قاضی صاحب، چند برس پہلے میں استنبول میں روزی کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ دن رات محنت کر کے میں نے کچھ رقم جمع کی ہے۔ 1 سال اور محنت کروں گا، پھر اس قابل ہوں گا کہ گاؤں جا سکوں۔ جناب، آپ سے میری اتنی سی درخواست ہے کہ میری رقم اپنے پاس امانت رکھ لیں۔ قاضی نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے بھروسے کے قابل سمجھا۔ اپنی پونجی میرے پاس چھوڑ جاؤ، گاؤں جاتے وقت لے لینا۔ موچی کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ اس نے تھیلی قاضی کو دی اور شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ استنبول میں 2 اور دیہاتی بھی رہتے تھے جو موچی ہی کے گاؤں سے یہاں محنت مزدوری کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دن موچی سے کہا کہ چلو اب گاؤں چلیں اور گھر والوں کی خیر خبر لیں۔ اب ہمارے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ موچی کو بھی گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا 500 روپے اچھی خاصی رقم ہے، اب گھر چلنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ راستہ اچھا کٹ جائے گا۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے 500 روپے جو ان کے پاس امانت رکھ گیا تھا واپس کر دیں، وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے 500 روپے جو ان کے پاس امانت رکھ دیے تھے واپس کر دیں، وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ موچی کا روپیہ مانگنا تھا کہ قاضی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کیا بکتا ہے، کون سے روپیے؟ موچی کانپتے ہوئے بولا، جناب وہ روپیے جو میں آپ کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ یہ سن کر قاضی چیخنے لگا، دفع ہو جا میری نظروں سے ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گا، بے ایمان جھوٹا۔ موچی بیچارہ مجبور تھا، بھلا قاضی کے خلاف اس کی فریاد کون سنتا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ برائی کا بدلہ خدا خود دے گا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر پہلے کی طرح پائی جمع کرنے لگا۔ ایک دن وہ دکان میں بیٹھا آہیں بھر رہا تھا کہ ایک سوداگر کی بیوی جوتا خریدنے آئی۔ وہ نرم دل خاتون تھی۔ اس نے موچی کو اداس دیکھا تو نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھرتے ہو؟ موچی پہلے تو کچھ جھجکا، لیکن جب خاتون نے اصرار کیا تو ساری کہانی اسے کہہ سنائی۔ خاتون نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، کل صبح تم قاضی کے گھر جانا اور اپنے روپیے مانگنا، لیکن اس طرح مانگنا جیسے پہلی بار مانگنے آئے ہو۔ یہ کہہ کر خاتون گھر آ گئی، اپنے قیمتی زیورات جمع کیے اور پھر نوکرانی کو بلا کر کہا، کل میں قاضی صاحب کے ہاں جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ اور ہاں، دھیان سے سنو، جب میں قاضی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو تم باہر کھڑی رہنا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے گا اور گھر کے اندر چلا جائے گا۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے تم بھاگتی ہوئی آنا اور کہنا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر مصر سے واپس آ گئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی صبح سوداگر کی بیوی زیورات کا تھیلا لے کر قاضی کے گھر پہنچی۔ قاضی نے پوچھا، بیگم صاحبہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک معاملے میں مدد کی امید لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون نے کہا، جو کچھ میرے بس میں ہوگا کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی نے جواب دیا، بات یہ ہے قاضی صاحب کہ میرے شوہر تجارت کے لیے مصر گئے ہیں، وہ وہاں کافی دن رہیں گے۔ انہوں نے مجھے مصر بلایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز کی فکر ہے، دیکھیے نا میں ان زیورات کا کیا کروں؟ یہ کہہ کر سوداگر کی بیوی نے تھیلا کھولا اور سارے زیور قاضی کے سامنے میز پر الٹ دیے، پھر بولی، اندازہ کیجئے یہ بے حد قیمتی ہے، میں ان کو گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور نہ اتنے لمبے سفر میں ساتھ رکھ سکتی ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سے زیادہ نیک اور ایماندار آدمی اس شہر میں اور کوئی نہیں، اس لیے گزارش ہے کہ میری واپسی تک یہ زیورات آپ اپنے پاس رکھ لیں۔
जिस वक्त काजी आंखें फाड़े जेवरात को देख रहा था, ऐन उसी वक्त मोची कमरे में दाखिल हुआ और अदब से झुककर काजी को सलाम किया। काजी ने बड़े अखलाक से कहा, क्यों मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? काजी साहब, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ, मोची ने कहा, और अपने 500 रुपये जनाब से वापस लेने आया हूँ, जो आपने अपने पास रखकर मुझ गरीब पर एहसान किया था। ओहो, तो तुम वक्त से पहले ही जा रहे हो, काजी ने कहा। फिर उसने खजानची को आवाज़ देकर बुलाया और हुक्म दिया कि मोची की रकम इसे वापस कर दी जाए। मोची ने अपने रुपये गिनकर थैली में डाले और सलाम करके चला गया। कितनी अजीब बात है, एक आम आदमी भी मुझ पर भरोसा करता है। आपने देखा कि एक मामूली मोची किसी रसीद के बगैर अपनी उम्र भर की कमाई मेरे पास रख जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका रुपया मांगने पर फौरन मिल जाएगा। अभी काजी की बात खत्म ना हुई थी कि नौकरानी बाहर से दौड़ती हुई आई और बोली, मालकिन मालकिन, मालिक मिस्र से वापस आ गए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खातून ने कहा, हाय कितनी खुशी की बात है। ये कहकर उसने मेज़ पर से जेवर समेटे और काजी को सलाम करके चली गई। एक लम्हे तक तो काजी चकराता रहा कि ये हुआ क्या। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ठग को ठग लिया गया है। इस ख्याल के आते ही उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपनी दाढ़ी के बाल नोचने लगा।